جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش، کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے۔ اور جناب اسپیکر، یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے۔ اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے، 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے۔ تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، یہ 8 روپے نیچے گیا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا، اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے ایک ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا اور کتنی ڈھلائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا، کہاں سے آیا، اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی، یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں۔ نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا۔ یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ
اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعما جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے. یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں. چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی. پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی. جناب اسپیکر، یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا. جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا. قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اتحادی
पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम बाज़मीर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इस सारे मामले में मेरी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई। और जनाब स्पीकर, बिलाशुबा हमें इस मौके के ऊपर हमें ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारों, तंजीमों, प्रेस क्लब्स और सिविल सोसाइटी के उन आइन परस्तों, खौफ और लालच से बेनियाज उन अफराद को, उन जमातों को मैं समझता हूं कि उनका भी हमें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस बार, इस वक्त आइन और कानून का पूरा साथ दिया और ये जमहूरी अमल को आगे बढ़ने में पूरी मदद की। इस हवाले से मैं समझता हूं कि मुल्क भर की वकला बरादरी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत तमाम बार्स का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस बैटल में हरावल दस्ता थे और उन्हें हर जगह उन्होंने पूरी तरह रहनुमाई की। और जब मौका मिला तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद उन्होंने पिटीशन दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो एक्शन लिया। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में कि तूलो अर्ज में फैले हुए लाखों वकला हजरात का मैं अपनी तरफ से और अपने कायदीन की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं बड़े अहम मौजू के ऊपर। मैंने ये कई मरतबा कहा कि कर्ज की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी वही है इंसान जो खुद शबाना रोज मेहनत करके खून पसीना बहाए और खुद अपने पांव पे खड़ा हो। यही पैगाम अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में दिया। यही सबक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना से हमें दिया और यही कायद और इकबाल का पैगाम है। इसके अलावा कोई सर उठा के गलियों और मोहल्लों में चल नहीं सकता। अगर हमने जिंदा रहना है तो एक बावकार और खुद मुख्तार कौम की तरह रहना है। इसके बगैर हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, मैंने ये अर्ज करना है कि बेशक इन 4 सालों में ये तमाम साथी, ये जोमा इनकी बेटियां, हमारी बहनें बेटियां जो यहाँ बैठी हैं और ये सब यहाँ पर लोग जिन्होंने जेलें अपना बर्दाश्त की और झूठे मुकदमात यानी चर्च और भंग जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए। बताइए, क्या कोई सोच सकता था कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में इस तरह की जुल्म और ज्यादती और चीरादस्ती होगी? मगर ये हुआ और किसकी नाक के नीचे हुआ, किसकी हुकूमत के नीचे हुआ जो कहता था कि मैं एक नया पाकिस्तान लेके आऊंगा जहां पर इंसाफ का बोलबाला होगा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि आज हमें हर लिहाज से इस कौम का एहतराम करना होगा और उनका मुहाफिज बनना होगा। ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। जनाब स्पीकर, और मेरा मानना है कि अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। फिर जनाब स्पीकर, जख्म को ऊपर मरहम रखना पड़ेगा। फिर मुखासमत से नहीं मुफाहमत से काम लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के वसीतर मफाद में और तकसीम नहीं, जो मैं समझता हूं कि तफहीम से काम लेना पड़ेगा। यही अब भी पैगाम इकबाल ने दिया था, यही पैगाम हजरत कायद आज़म ने दिया था। और जनाब स्पीकर, तब्दीली बातों से नहीं आती। अगर बातों से तब्दीली आनी होती तो 4 साल में तब्दीली की हवा हमें इस दुनिया के सबसे शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क में बदल देती। खुदा जाने ये कैसी तब्दीली की हवा चली कि हर चीज बर्बाद होकर रह गई, मईशत तबाह हो गई, माशरा तबाह हो गया और माशरा
معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، نہیں علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا، ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انتھک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو اس شعر میں اپنا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔
کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ جی آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز. میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے ایک سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا، اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا، اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے. بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ. اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا ہے، عدم اعتماد کامیاب اور باطل کو شکست ہوئی ہے، نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا، ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا. یہاں پر لاکھوں کروڑوں بچے بھوک روٹی کے بغیر سوتے تھے. یہ کس طرح رات کو سوتے تھے، کس طرح کو ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا. لیکن ان بچوں کا کیسا تھا، لیکن ان بچوں کا قرض اب ہم سب کو من حیث القوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا. 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، اور تاریخ کے ان 4.25 سالوں میں جو ابھی میں وہ فکر دوں گا، 4.25 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے. انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی، تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں.
تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا، جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا. جناب اسپیکر، دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل، جو فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں بڑے اسکیئرس، بہت محدود، اس میں $500 ملین کی کمی آئی. اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا، اور کسان بیچارے پوچھتے، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے، ان کو کھاد نہیں ملی. اور ان کے جو ایجنٹس تھے، فرنٹ مین، ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی. تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا، آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا، چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی. میں کیا آپ کو یہاں پر بات کروں، کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے اور یہ لہلاتے کھیت یہ زرد پڑ گئے. اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماء کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم ماؤں کے، بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے. اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جناب اسپیکر، کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو. اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے. آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس آنسوؤں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی، اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور جناب اسپیکر، یہی وہ واحد راستہ ہے. جناب اسپیکر، مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے. یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں، 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف، تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا، یہ کس طرح ہوگا، یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا، یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی.
اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں. ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے. تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان. پلیز آپ ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسولوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطۂ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا جو آج تک بھی اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکی سوکھی کہانی کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, سعادت جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈرون ان 2010 2010 میں یہ ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام سٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشابہت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دستِ شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں اور ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. دس واز موونگ ٹورڈز بیکمنگ جان ہاپکنز آف پاکستان, ہر حوالے سے, ان ایوری سینس آف دا ورڈ.
चाहे वो वहां पर बाहर से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, फिजिशियंस, उसकी वहां पर इक्विपमेंट, पैरामेडिक्स, किस किस चीज का मैं नाम लूं, और उसके बाद सिर्फ इसलिए कि ये नवाज शरीफ के दौर में बना था उसको बर्बाद कर दिया गया। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ये जिगर का वहां पर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, हिंदुस्तान हम भेजते हैं, शुरू हुआ, हिंदुस्तान हम भेजते हैं जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए, और 50-50 लाख रुपए देते हैं, वो अरबों रुपए बच सकते थे। जनाब स्पीकर, मैं क्या आपको बताऊं और क्या ना बताऊं, दिल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल नहीं पैदा होता। हम उठेंगे और उठेंगे और उठेंगे और पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, महंगाई के इस दौर में और तकालीफ के इस दौर में शायद रातों रात तो रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, मगर हिम्मत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। मैं यहां पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं, और सूबों के ताबन से आइंदा चंद रोज में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके के मुश्किलात का अंदाजा हमारा सरमायाकार, अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। हमारे इन्वेस्टर्स, अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। एंड वी विल मेक श्योर by the grace of God that we will make Pakistan through wonderful policies of a paradise for investments इंशाअल्लाह। ये जो माजी में 3.25 साल में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं अपने सरमायाकार हजरात से, संतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, क्योंकि पेंशन जो होती है उसके अंदर जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी शायद इतनी स्पेस उनको नहीं मिलती, तो लिहाजा एक लगी बदी पेंशन में जब महंगी चीजें खरीदनी पड़ती है, और अगर कोई सफेद पोश हो तो फिर उसका खुदा हाफिज। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पेंशनर्स को इस साबका दौर में नजरअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं, और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। अब इस शहर रमजान में हम रोजादार को हम क्या आसूदगी मुहैया कर सकते हैं जनाब स्पीकर, उसके लिए मेरे जहन में एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमजान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाजारों और महलों में जो दुकानें हैं वहां पर रमजान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा, अगर उसमें फर्ज कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपया बचत, 200 रुपया बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए खरीद के ले आए। जनाब स्पीकर, हमने सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए, इन्होंने महंगी तरीन एनर्जी, तेल, फर्नेस ऑयल लेके आए और LNG नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से महंगी तरीन बिजली पैदा हो रही है। इससे ज्यादा इस मुल्क का दिवालिया और किस तरह हो सकता है कि सस्ती गैस जो थी उसको ना लेके आए और महंगा तरीन तेल और फर्नेस ऑयल लेके आए, जिससे कि यकीनन
بجلی مہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے. جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے. اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے. پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور مہران کی وادیاں اور KPK ہے. اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے. یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے. ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا. یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے. بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی. مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے. یو ہیو ٹو بی جنرس. تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں. وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars. No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جہاں اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں، اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں آج دونوں، اچھا ٹھیک جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے. جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا اور نہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ رہے، دوست ہمیں چھوڑ گئے اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جہاں اسپیکر، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا
एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमजोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफदेह दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। यहाँ स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। और मैं वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपने एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र न करें, आपकी तेल की जरूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की जरूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वजीर खारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहां पर खाना खुदा है, जहां पर रोजा रसूल है, जहां पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहां जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोजा रसूल पे हाजिरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खादिम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं। और जनाब रजब तय्यब एर्दोआन की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आजादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूं कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, अमारात, हमारे हमसाए ममालिक
बहुत हमारे अच्छे शफीक हमदर्द दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मजीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, यूरोपियन यूनियन जहां पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज शिफ्ट टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी जात के लिए, जो वजीर आजम अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया, मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा। बिगड़ेगा हमारा अपना, कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और जीएसपी प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूं कि इसी तरह जनाब स्पीकर, हमें बरतानिया जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहां पर आबाद हैं। सो वट एवर हैपेंड इन लंदन हैज एन इम्पैक्ट इन इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं समझता हूं कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नजर हो गए, इख्तिलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूं कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहां पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहां पर आज शदीद मुश्किलात में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज और एक जुबान के साथ उनके हक में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहां पर कैद साली का खतरा है, खुदा ना खास्ता हालात खराब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग केपीके। तो केपीके ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेजबान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर केपीके के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं, हमें अफगानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहां से लोग खुदा ना खास्ता ना उठे। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए हमें बात उठाना होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट्स बात करना चाहता हूं और वो सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या हमें पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये जो बात करते हैं, मैं यहां पर इल्जाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहां पर जाकर
کشمیریوں کی حق خود ارادیت، ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار، بہت شاندار، انسپائرنگ تقریر کی تھی. اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا، تو ماں سوائے یہ سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا کیا؟ کیا کوئی سنجیدہ کاوش کی؟ کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی؟ کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے. تو جناب اسپیکر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے، ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، مورل سپورٹ دیں گے. یہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. جناب اسپیکر، کاش بھارت یہ سمجھ لیتا. اور میں پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بیماری ہے، جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی، تعلیم نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، عقیدے اور خوشحالی لے کے آئیں. اور اسی طرح جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود ارادیت، حق خود مختاری کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے. ہمیں بلا تاخیر قومی یکجہتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا. اور اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے، خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے. کیوں؟ یونٹی، جس طرح یہ یونٹی ہے، جس طرح یہ یونٹی اور پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. جناب اسپیکر، کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسنسس سے بنتی ہے. جناب اسپیکر، ملک شاہراہوں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ، نئی فکر اور نئی راہوں سے بنتا ہے. میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بلاول بھٹو صاحب، بلاول صاحب. قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. نیا قائد ایوان منتخب کر لیا گیا ہے. میاں شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کی جانب سے. اور اب آپ کو بتائیں کہ